بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله المولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا اور بہت اچھا بنایا، خوبصورت بنایا اور بہت ہی عمدہ شکل و صورت عطا کی. نظام الدین میں ایک بزرگ تھے حضرت قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان فرمایا کرتے تھے تو کبھی بہت ہنساتے تھے اور جب پھر احادیث اور آیات بیان کرتے تو رلا دیتے تھے. تو کبھی کبھی وہ ہنستے ہوئے فرماتے تھے کہ اللہ نے ہم کو خوبصورت بنایا اور دیکھو ہمیں صرف آنکھوں سے دیکھنا تھا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت دو آنکھیں منہ پر فٹ نہ کرتے، دیکھنے کے لیے یہاں پیشانی پر ایک آنکھ لگا دیتے تو دیکھنا ہی تھا، تو فرما دیتے ہم ایسے چلتے جیسے ہندوستان کی گلیوں میں آٹو رکشہ چلتا ہے، لائٹ یہاں لگا کر. لیکن اللہ نے ایسا نہیں بنایا، بہت خوبصورت بنایا. اور پھر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے بہت اشرف، بہت اعلیٰ. لیکن اشرف کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا ایک آدمی نے مجھ سے کوشچن کیا، کہا حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے؟ میں نے کہا ہاں اشرف المخلوقات ہے. حضرت نے فرمایا، اس نے پھر کوشچن کیا، پھر یہ بتاؤ حضرت جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو جنات کیسے ستاتے ہیں انسان کو؟ جنات بھی مخلوق ہے، اس سے اشرف تو انسان ہے، اس کو نہیں ستانا چاہیے. کہا میں نے کہا، حضرت نے فرمایا میں نے اس کو جواب دیا، بھائی جن تو بڑی چیز ہے، جن سے بہت چھوٹا ہے یہ بھیڑ، جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے ایسا ہی ایک جانور ہوتا ہے جو آدمی کو کاٹتا ہے. اردو والے اس کو کہتے ہیں بھیڑ. جب وہ کاٹتا ہے تو انسان کا منہ پھول جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا جن تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹا سا بھیڑ تمہارے منہ پر کاٹ دے تو منہ اتنا پھول جائے گا تمہاری شکل بگڑ جائے گی. جن تو پھر بھی اس سے بڑا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کوئی اس کو کچھ نہ کہہ سکے. کہا پھر کیا ہے اشرف المخلوقات کا مطلب؟ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسی استعداد، ایسی طاقت، ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ اس کو استعمال میں لائے تو یہ انسان ملائکہ سے بھی اونچا جا سکتا ہے. پھر اس کی مثال میں فرمایا جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا اور انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور ملائکہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا. جب یہ مٹی کا بنا ہوا انسان طالب علم بنتا ہے، کوشش کرتا ہے میں دین کا علم حاصل کروں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ملائکہ جو نور سے بنے ہیں وہ ملائکہ اس مٹی کے انسان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے. کوئی آدمی جب اس کا ابا آ جائے کہیں سے، وہ شال اوڑھ کر ہے اور وہ شال کندھوں سے اتار کر تہ کر کے ابا کے نیچے بچھا دے
تو ساری دنیا کہتی ہے کتنا اچھا بیٹا ہے، اپنے کندھوں سے چادر اتار کر اس نے اپنے ابا کے نیچے بٹھائی، ایسا ریسپیکٹ دے دیا، وہ تو اوڑھی ہوئی چادر بچھائی۔ دنیا والے جب کسی کو بہت زبردست ریسپیکٹ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ریڈیو پر، ٹی وی پر، کہ دیکھو اس ملک نے اس ملک کے سربراہ کو ریڈ کارپیٹ بچھا دیا۔ تو ریڈ کارپیٹ بچھانے کو عزت کہتے ہیں۔ ملائکہ چادر نہیں بچھاتے، کارپیٹ لا کر نہیں بچھاتے، بلکہ ان کے بدن کا جز ہے، پر ونگس ہیں ان کے، وہ اس کو بچھاتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسا آدمی کسی کے سامنے اپنا بدن بچھا دے، اپنے بازو بچھا دے، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ فرماتے تھے علم کی نیت کرنے سے، آدمی طالب علم بننے سے اتنا مقام اونچا چلا جاتا ہے کہ نورانی فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ فرمایا ہے یہ ہے اشرف المخلوقات ہونا۔ اب جیسے تبلیغ والے ہمارے مجمع جوڑتے ہیں تو اکثر سناتے ہیں حفتہم الملائکہ، کہ ملائکہ کی ایک جماعت ہے جن کی غذا ہی ہے کہ وہ ذکر اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی ہے۔ تو وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں ذکر اللہ ہے، یہاں ذکر اللہ ہے، یہاں اللہ کے دین کی بات ہے، یہاں قرآن کی بات ہے، یہاں حدیث کی بات ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ تو یہ ملائکہ، نورانی ملائکہ اس مٹی والے انسان کو چاروں طرف آ جاتے ہیں۔ نورانی ملائکہ کا یہ کیا ہے، ایسے جیسے کوئی پولیس چاروں طرف گھیرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، ان کی چیز کو بہت محفوظ کر دیتی ہے، اسی طرح سے ملائکہ انسان کی خدمت میں لگ گئے۔ یہ ہے انسان کا اشرف المخلوقات پر۔ فرمایا لیکن جب آدمی کام چھوڑ دیتا ہے، اس کو قرآن نے کہا ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں رمضان میں جو کتابیں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پڑھی جاتی ہے، اور حضرت شیخ کے معمولات کے پرچے میں بھی یہ لکھا ہے، جس میں معمولات ہیں یہ ذکر کرو، یہ تسبیح کرو، یہ تلاوت کرو۔ عام لوگوں کو ہدایت ہے کہ روزانہ ایک ایک پارہ تلاوت ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگوں کا بیعت کا مسئلہ تو دوسرا ہی ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی مجھ سے ملے سری نگر میں، کہنے لگے مولانا میں بیعت ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کیا بات ہوئی؟ کہا میں جماعت میں گیا تھا، پھر وہاں نظام الدین میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا انہوں نے مجھے تسبیح بتائی تھی، 20 سال ہو گئے تسبیح کرتے کرتے، آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا 20 سال کے بعد تم کو یاد آیا کیا کرنا ہے؟ 20 سال میں تمہارے بچے تو گریجویٹ ہو گئے ہوں گے، انہوں نے تو ڈگری کر لی ہوگی، پوسٹ گریجویشن ہوئی ہوگی، اور تم ابھی تسبیح پر بیٹھے ہو، تو اس کو 20 سال بعد یاد آیا ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن جب آدمی ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈاک لکھواتے تھے، آخر عمر میں وہ لائٹ کم ہو گئی تھی حضرت کی۔ ایک دفعہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا تو حضرت نے جواب لکھوایا۔ حضرت دوسرے سے ڈاک لکھواتے تھے، پھر میں لکھ رہا تھا، حضرت فرمایا لکھو عزیزم آفاک اللہ وسلم، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب کو لکھوایا۔ پھر آگے جملہ لکھوایا میرا تو ناظرہ بھی کمزور ہو گیا، یعنی آنکھوں میں لائٹ کم۔ فرمایا اب تو مجھے اس آنکھ سے 20% نظر آتا ہے اور اس آنکھ سے کچھ نہیں نظر آتا ہے۔ ایسا ہو گیا تھا حضرت کا۔ حضرت کو لکھا میرا ناظرہ بھی کمزور ہو گیا اور بوڑھا ہو گیا تو حافظہ بھی کمزور ہو گیا، لیکن آپ جیسے عزیزوں سے امید ہے، آپ دین کا کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ یہ بڑے لوگوں کی تواضع ہے۔ آدمی جتنا بڑا بنتا ہے اتنا وہ متواضع ہوتا ہے۔ شیخ سعدی نے کہا نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس ٹری پر، درخت پر خوب فروٹ آتا ہے، سیب ہے تو وہ سیب والی ٹہنی نیچے کو رہتی، اوپر نہیں جاتی،
اور جس درخت پر میوہ نہیں آتا وہ اوپر اونچا ہے، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، مگر فائدہ کچھ نہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے حضرات بہت بڑے تھے تو اس لیے بہت تواضع فرماتے تھے، تو اس طرح حضرت نے ان کو لکھا۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے، اور حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شاگرد تھے، لیکن دونوں بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت نے کبھی فرمایا اگر قیامت نے میں اللہ نے پوچھا محمود کیا لے کر آئے تو ابرار اور صدیق کو پیش کر دو۔ اتنا اعتماد تھا اپنے شاگردوں پر، اور ایسے عظیم تھے یہ شاگرد حضرات۔ بہرحال تو حضرت نے یہ جب سنایا کہ اس شخص نے کہا کیا جن آدمی کو ستا سکتا ہے، انسان تو بہت اعلیٰ ہے، تو میں نے جواب دیا یہ تو اس میں جو آدمی کا پھر گرنا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور حضرت شیخ کے معمولات کے پرچے میں ہے، خصوصاً جن لوگوں کو اجازت ملے جو ذاکر شاگرد ہو گئے ہوں وہ 2 کتابوں کا مطالعہ کیا کریں۔ حضرت شیخ نے اپنے پرچے میں لکھا ہے، ایک تو ارشاد الملوک، اس لیے وہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے اعتکاف میں، اور ایک تبویب تربیت السالک ہندو کو۔ تو ارشاد الملوک میں لکھا ہے جب انسان یا تو ترقی کرے گا تو ملائکہ سے اونچا جائے گا، اور اگر ترقی نہیں کرے گا تو پھر وہ ڈاؤن جائے گا، پھر وہ انسان نہیں رہے گا۔ انسان سے پہلے وہ بن جائے گا برڈ، کرو، اسپیرو، چڑیا۔ چڑیا کیا کرتی ہے، کوا کیا کرتا ہے، وہ جائے گا اینی ہاؤ کھائے گا۔ مدرسے کے صحن میں چیز ہوگی وہ پوچھے گا نہیں اجازت ہے میں کھاؤں، چڑیا نہیں مانتی، وہ جا کے کھائے گی۔ لیکن 2 چیز کرتی ہے، اپنی عزت کو بچاتی ہے، اپنی جان کو بچاتی ہے۔ اس لیے دیکھیں گے کبھی کوئی بچہ نیچے جھکتا ہے پتھر اٹھانے کے لیے، چڑیا بھاگ جاتی ہے، عزت کو بچاتی ہے۔ تو اس میں لکھا ہے جب آدمی گرتا ہے، ریورس جاتا ہے، پہلے وہ انسانیت ختم ہو کے وہ اڑتا پرندہ بنتا ہے۔ رشوت لے گا، پہلے دیکھے گا کوئی مجھے گالی تو نہیں دے گا، رشوت لے گا دیکھے گا پنشمنٹ تو نہیں ہوگا، لیکن جب گناہوں میں جاتا ہے پھر اور ڈاؤن ہوتا ہے۔ لکھا ہے پھر وہ جانور سے نیچے جا کر پھر وہ بن جاتا ہے اینیمل، بیل، گائے۔ ہندوستان میں تجربہ ہے، آپ نے دیکھا وہاں تو ہائی وے پر بھی گائے چلتی ہے، بیل چلتا ہے، تو مارکیٹ میں بھی جاتی ہے۔ مارکیٹ میں جب گائے بیل جاتی ہے تو وہ جو ویجیٹیبل بیچتا ہے اس کے سامنے رکھی ہے سبزی، تو وہ گائے اس میں منہ ڈالتی ہے اور منہ میں لیتی ہے، تو وہ دکان والا اس کو ڈنڈے سے بھی مارتا ہے، جوتا بھی مارتا ہے، لیکن وہ کھاتی ہے۔ کہا یہ آدمی جب ریورس جاتا ہے تو اب بن جاتا ہے اسی طرح اینیمل، بفلو بن جاتا ہے۔ کیوں مارتا بھی ہے کوئی، یہ کہتا نہیں مجھے حرام دے دو، گالی بھی دیتا ہے کوئی، ایسا کیوں کر رہے ہو، کہتا مجھے چاہیے پیسہ، اتنا ڈاؤن ہوتا ہے۔ پھر فرمایا لیکن پھر وہ ایسا ہی نہیں رہتا، اور ڈاؤن چلا جاتا ہے۔ پھر کیا بنتا ہے، اس کے بعد وہ بنتا ہے وحشی، وائلڈ۔ کیا کرے گا، جو سامنے آئے گا اس کو کھا جائے گا، شیر آیا تو کھا جائے گا، خون پی جائے گا۔ اس وقت اس کو سامنے یاد نہیں رہتا یہ یتیم ہے، یہ بیوہ ہے، اور ڈاؤن چلا جاتا ہے۔ تو آیا دیکھا یہ عورت ہے، یہ بیوہ ہے، میری دکان میں جو چیز خراب ہے وہی اس کو دے دی، پیسہ چاہیے، اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اور پھر کتاب میں لکھا ہے جب آدمی کچھ دن ایسا رہتا ہے پھر اس سے ڈاؤن چلا جاتا ہے، اس کے بعد بنتا ہے وہ موذی۔ موذی کا ترجمہ ہے ایذا پہنچانے والا۔ اس میں لکھا ہے چڑیا نے کھایا کچھ پیٹ میں گیا، گائے نے کھایا کچھ پیٹ میں گیا، شیر نے کھایا تو خون پی گیا، لیکن یہ جو بچھو اور سنیک ڈنک مارتا ہے اس کے پیٹ میں کیا جاتا ہے، کچھ کو پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے۔ اب جس آدمی کے دل میں حسد ہے اور حسد والا دوسرے کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، اس کے پیٹ میں کیا گیا، کچھ نہیں، لیکن دوسرے کو تکلیف پہنچائے گا۔ دوسرے کو اچھی کتاب مل گئی پڑھانے کو
یہ جلتا ہے اندر، اس کو اچھی کتاب کیوں مل گئی؟ کسی کو پروموشن ہوگی، یہ دل میں جلتا ہے، اس کو پروموشن کیوں ہوگی، اس کا عہدہ کیوں بڑھا؟ کسی نے مکان اچھا بنایا، یہ دل کے اندر جلتا ہے، اس نے اچھا مکان کیوں بنایا؟ اس کو کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ حیوان سے بھی، وائلڈ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ حسد کرنے والے کے لیے کسی نئی سزا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حسد کی وجہ سے اس کا خون خود جلتا رہتا ہے، غصے میں، حسد کی آگ میں اندر اس کا دل جلتا رہتا ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لیٹر لکھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، آج خواب میں نے دیکھا ماشاء اللہ، وہ خط جیسے مجھے کسی نے دیا، شاید اسی مجلس کے لیے ایک خواب میں دکھایا، خط لکھا کہ حضرت مدرسوں میں ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، جبال العلم تھے۔ حضرت علامہ بن نوری علیہ رحمہ کو بھی وہ خط لکھا۔ علامہ بن نوری تو علامہ انور شاہ کشمیری کے علوم کے امین تھے، کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے۔ تو انہوں نے واپس جواب لکھا شیخ کو، مدرسے میں ودن 24 آورس قرآن کے ساتھ رہتے بچے، حفظ والا اٹھا صبح قرآن، دوپہر قرآن، شام کو قرآن، مغرب بعد قرآن، اور دوسرے بچے حدیث کے ساتھ رہتے ہیں، حدیث پڑھانے والا صبح بھی مطالعہ، دوپہر مطالعہ، شام کو مطالعہ، تب وہ حدیث پڑھاتا ہے۔ تو اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے جو ذکر کی ضرورت ہے۔ تو حضرت شیخ تو بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت شیخ نے لکھا کہ وہاں مال موجود ہے اور مال کی جگہ پر ہی شیطان آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کیا حدیث پڑھاتے پڑھاتے دل میں حسد نہیں ہوتی؟ فلاں کو بخاری کیوں مل گئی، مجھ کو کیوں نہیں ملی؟ فلاں کو ترمذی ملی، مجھ کو کیوں نہیں ملی؟ اور 24 گھنٹے قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اسٹوڈنٹ جو جلدی سبق سناتا ہے، دوسرے اسٹوڈنٹ کے دل میں حسد آتا ہے کہ اس نے پہلے ہی قرآن کیوں سنا دیا، سبق مجھ سے پہلے کیوں سنایا؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان علوم کی پھر شرح کرتے تھے، آسان سمجھاتے تھے۔ آپ دیکھیں گے مواعظ فقہ الامہ میں بہت ایزی اور مثال دیتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے قرآن پاک مثالوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے ایک لڑکے کو دوسرے لڑکے سے حسد ہو گیا قرآن پڑھتے پڑھتے، لیکن دیکھا میں اس کو مقابلہ نہیں کر سکتا، تو دل کی حسد کی آگ کیسے بجھاتا ہے؟ کبھی اس کا جوتا چوری رکھے گا، کبھی اس کی کاپی کا ورق پاڑ دے گا، کبھی اس کی کتاب چھپا دے گا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ وہ حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو یہ تو بڑے لوگ تھے، اور پھر دونوں حضرات اس پر متفق ہو گئے کہ ذکر کا حلقہ قائم کرو۔ اس لیے پرانے زمانے میں استاد کہتے تھے طلباء کو عصر کے بعد چلو تھوڑا تفریح کرو، واک کرو، ہر وقت مت پڑھو۔ لیکن اس زمانے میں مدرسوں میں نیوز پیپر بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج تو ہر ایک کا دوست ساتھ ہے موبائل، وہ جو چاہے دیکھے، جو چاہے دکھائے۔ مجھے ڈابیل میں ایک دفعہ قاری عبدالرحمن صاحب تو وہاں نگراں ہیں، محتم صاحب کے بھائی، کہنے لگے مولانا ہم نے اٹینڈنس لی ہال کی تو ایک لڑکا موجود نہیں ہے، ہم تھک گئے، ڈھونڈتے کہاں گیا، پریشان ہو گئے۔ کہا ایک نے مجھے کہا ذرا چارپائی کے نیچے تو دیکھو، وہ لڑکا اپنے بیڈ کے نیچے موبائل دیکھ رہا ہے۔ تو آج کا حال تو یہ ہے۔ تو اس لیے ذکر کے حلقے یہ اپنی حفاظت کے لیے تھوڑا تھوڑا ٹائم آدمی کو ذکر کے لیے نکالنا چاہیے، تاکہ کچھ دل کی صفائی ہوتی رہے۔ اس لیے پھر ہر جگہ ذکر کے حلقے قائم ہوئے۔ 80s میں 1982 میں کراچی گیا تو دیکھا الگ ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، ذکر کا حلقہ دارالعلوم کے اندر علامہ سبحان محمود تھے، ذکر کا حلقہ دارالعلوم بنوری ٹاؤن میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کا حلقہ، سہارنپور میں حضرت شیخ کے یہاں ذکر کا حلقہ، ہر جگہ جہاں نظام الدین میں ذکر کا حلقہ، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں حضرت صاحب تو ہنساتے تھے، مذاق کرتے تھے
کہا ایک دفعہ بیٹھے تھے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم بھی بیٹھے تھے، نظام الدین میں کہیں سے ذکر کی آواز آئی، ہم نے پوچھا یہ ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب بہت کم بولتے تھے لیکن بہت میٹھی بات کرتے تھے، کہنے لگے یہ وہ لوگ ذکر کر رہے ہیں جن کو ابھی خلافت نہیں ملی، جن کو خلافت ملی انہوں نے تو ذکر چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے معمولات کو چیک کر کے اس میں ذکر کا بھی ٹائم نکالنا چاہیے، اور سب کام اللہ کی توفیق سے آدمی سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے بعد نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے، اس سے آدمی ترقی کرتا ہے اور آہستہ آہستہ ہی ترقی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو محنت کرنے سے ہدایت ملتی ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا، آدمی جلدی فیل نہیں کرتا، بہت دن کے بعد دیکھتا ہے تو بہت ڈفرینس ہوتا ہے۔ فرماتے تھے بچہ ہر منٹ بڑا ہوتا ہے، اس کا سائز بڑھتا ہے، اس کی پاور بڑھتی ہے، اس کی انگلیاں بڑھتی ہیں، اس کے ہاتھ پیر بڑھتے ہیں، لیکن جن میں وہ رہتا ہے ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ اچانک 2 سال بعد کوئی آتا ہے انگلینڈ سے، اوہ بچہ بہت بڑا ہو گیا، جن کے ساتھ وہ دن رات رہا ان کو نہیں لگتا۔ فرماتے تھے اسی طرح ہدایت آہستہ آہستہ آتی ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے، اور پھر آدمی کو کسی وقت پتہ چلتا ہے میں تو اتنا سوتا تھا اب تو میں اتنا ذکر کرتا ہوں، میں تو کبھی تلاوت نہیں کرتا تھا اب تو میں اتنا کرتا ہوں۔ فرماتے تھے اس لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور ایک دم یہ نہیں دیکھنا چاہیے ایک ہی رات میں کیوں نہیں بدلا، بلکہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ انسان کی کوشش کو ناکام نہیں کرتے۔ اور حضرت مولانا تو علم کا سمندر تھے، فرماتے تھے دیکھو تربوز کتنے دن میں بڑا ہوتا ہے اور مرغی کتنے دن میں بچہ دیتی ہے، ٹائم الگ الگ ہے، اور بکری کتنے دن میں بچہ دیتی ہے، اور انسان کے پیٹ میں بچہ کتنے مہینے میں بنتا ہے۔ فرمایا اوپر سے ترتیب الگ الگ ہے، اسی طرح سے ہدایت کی ترتیب الگ الگ ہے۔ ہدایت آرام سے آتی رہتی ہے چاہے آپ کو فیل ہو نہ ہو۔ سری نگر میں ایک بہت بڑے خاندان کے تھے، بڑے آدمی سید تھے وہ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ دیوبند جا رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت مفتی صاحب سے بتانا جب میں نے ذکر سٹارٹ کیا تو ایک جوش لگتا تھا اور ایک لذت آتی تھی، ابھی نہیں آتی، تو حضرت سے بتانا ایسا کیوں ہو گیا۔ میں دیوبند پہنچا، میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت ان کو کہتے تھے سید صاحب، وہ اپنے وقت میں بہت بڑے مجسٹریٹ بھی تھے، پھر ریٹائر ہو گئے تھے، سادات میں سے تھے، سید تھے۔ کہنے لگے حضرت سید صاحب سے کہنا جب مٹی کا برتن نیا ہوتا ہے اس میں پانی ڈالتے ہیں تو برتن آواز کرتا ہے، سین سین سین، جب نیا برتن ہوتا ہے اس میں پانی ڈالتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے۔ کہا لیکن جب وہ برتن بہت دن ہو جاتے ہیں پھر وہ پانی سے مانوس ہوتا ہے، تو پانی آج بھی اس میں آ رہا ہے مگر آج آواز نہیں کرتا۔ تو آواز نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ پانی نہیں جا رہا ہے، پانی آ رہا ہے، لیکن اس وقت بگننگ تھی، اس وقت الگ کیفیت تھی، آج کیفیت الگ ہے۔ اس لیے کبھی آدمی کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، آگے بڑھتا ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی خوب ترقی کریں۔ راستہ یہی ہے چلنے کا، ABCD پڑھے گا تبھی PhD کرے گا، ABCD پڑھے گا تبھی میڈیکل ڈاکٹر بنے گا، ABCD پڑھے گا تبھی وہ انجینئر بنے گا، الف باتا پڑھیں گے تبھی عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، قاضی بنیں گے، اور الف باتا میں کہیں گے تو الف باتا ہے کیا پڑھیں گے تو آدمی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو لائنوں میں لگایا ہے، اکابر سے تعلق قائم ہوا ہے، اس لیے اپنے معمولات کا جائزہ لے کر بہت ہی ہمت اور پابندی کے ساتھ، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ڈاک میں لکھواتے تھے معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے، ہر خط میں لکھواتے تھے معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ تو جیسے رات میں نے کہا ریسٹارٹ، گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے اور بیٹری کو پھر چارج کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کاموں کو آسان بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔